پیارے بچوں، ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک سانپ جنگل سے نکل کر شہر کی طرف آ گیا۔ اسے ایک دکان دکھائی دی جو کہ بند تھی۔ سانپ اس کے اندر گھس گیا۔ یہاں سانپ کی دلچسپی کی کوئی چیز نہیں تھی۔ وہ ادھر ادھر کی چیزوں کے ساتھ کھیلنا شروع ہو گیا۔ اس کا جسم اچانک وہاں پڑی ایک آری سے ٹکرا کر معمولی سا زخمی ہو گیا۔ گھبراہٹ میں سانپ نے پلٹ کر آری پر پوری قوت سے ڈنگ مارا۔ سانپ کے منہ سے خون بہنا شروع ہو گیا۔ اگلی بار سانپ نے اپنی سوچ کے مطابق آری کے گرد لپٹ کر اسے جکڑ کر اور دم گھونٹ کر مارنے کی پوری کوشش کر ڈالی۔ تو دوستو، دوسرے دن جب دکاندار نے اپنی دکان کھولی تو ایک سانپ کو آری کے گرد لپٹے ہوئے مردہ حالت میں پایا، جو کسی اور وجہ سے نہیں، محض اپنی طیش اور غصے کی بھیت چڑھ گیا تھا۔ تو دوستو، اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ بعض اوقات غصے میں ہم دوسروں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر وقت گزرنے کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کا زیادہ نقصان کیا ہے۔ اس لیے اچھی زندگی گزارنے کے لیے بعض اوقات ہمیں کچھ چیزوں کو، کچھ لوگوں کو، کچھ حوادث کو، کچھ کاموں کو، کچھ باتوں کو نظر انداز کرنا چاہیے۔ اپنے آپ کو ذہانت کے ساتھ نظر انداز کرنے کا عادی بنائیے۔ ضروری نہیں کہ ہم ہر عمل کا ایک رد عمل دکھائیں۔ ہمارے کچھ رد عمل ہمیں محض نقصان ہی نہیں دیں گے، بلکہ ہو سکتا ہے ہماری جان بھی لے لیں۔ سب سے بڑی قوت برداشت ہے۔ صبر ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں، نہ کسی کی نظروں میں۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔